بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک اور نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان کا ناشکری کرنا اور اس کے نتائج۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بندوں کا امتحان لینا چاہا۔ وہ 3 بندے کون سے تھے؟ ان میں سے ایک تھا جس کو کوڑی کا مرض تھا، اور ایک تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا پن تھا، اور تیسرا بندہ جو تھا وہ نابینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو سب سے پہلے جو شخص کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس آیا، کیونکہ یہ بہت بڑا عیب تھا، اسی وجہ سے وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا کہ جس کی جلد خراب ہو چکی تھی اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری اگر بیماری ٹھیک ہو جائے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری جلد کو ٹھیک فرما دے اور میری رنگت اچھی ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا جو کوڑی پن تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی جلد اچھی ہو گئی، اس کی رنگت اچھی ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے مال میں سے اونٹ، یا اس نے گائے کہا۔ راوی کو اس کے بارے میں شک ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ یا گائے چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی ایک اونٹنی عطا کر دی، اور وہ حاملہ تھی کہ اس سے اور جانور بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر وہ دوسرے کے پاس آیا جو گنجے پن کا شکار تھا، اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری کون سی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ گنجا پن دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجا پن دور ہو گیا، اس کے بال آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا تمہاری کون سا مال تمہیں پسند ہے جس کی تمہیں ضرورت ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے وہ مجھے چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کو ایسی گائے عطا کی جو حاملہ تھی، تاکہ اس سے مال بڑھنا شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ نبینا کے پاس آیا اور نبینا کو کہا تمہاری کوئی حاجت ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں اور میں بھی دوسروں کی طرح اچھا ہو جاؤں، تاکہ مجھے بھی ساری چیزیں نظر آئیں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں مل جائیں تو میری یہی حاجت ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری وہ عطا کر دی تاکہ اس کا مال بڑھ جائے۔ پھر ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ یہ تینوں جو اشخاص ہیں، تینوں کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ ہر ایک کے مال سے اس کی ایک وادی بھر گئی، یعنی کہ جس کو اونٹ عطا کیے اور اس کی اونٹ کی ایک وادی بن گئی، جس کو گائے عطا کی اس کی گائے کی ایک پوری وادی بھر گئی اس کی گائیوں سے، اور جس کو بکری عطا کی اس کی ایک پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا۔ جب وہ کوڑی کے پاس آیا، کوڑی والے مرض کے پاس، جس کی رنگت ٹھیک ہو چکی تھی، وہ صحیح سلامت ہو چکا تھا، پیسے والا ہو گیا تھا، مالدار بن گیا تھا۔ تو جب فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر کہ اللہ کی مدد سے اور اس کے بعد تیری مدد سے، اگر تم مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اس کوڑی نے کہا کہ میری حاجات بہت ہیں، بڑا پریشانی ہے اور مال بہت کم ہے، تو میں نہیں تمہیں دے سکتا۔ حالانکہ اس کی پورے اونٹوں سے ایک وادی بھری ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا میں تمہیں شاید پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رنگت عطا کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پیدائشی ٹھیک تھا اور پیدائشی میں مالدار ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت پر لٹا دے جس پر تم پہلے تھے۔ تو وہ شخص دوبارہ کوڑی ہو گیا اور اس کا مال برباد ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسرے شخص جس کا گنجے پن کا شکار تھا، اس کے پاس آیا۔ فرشتے نے آ کر کہا
کہ مجھے اللہ کے نام پر میری مدد کرو، کیونکہ میں مسافر ہوں، میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مدد سے اور اس کے بعد تمہاری مدد سے۔ اگر تم مجھے ایک گائے دے دو تو میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری حاجات بہت ہیں، ہماری پریشانیاں اپنی بہت ہیں، میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے اس کو کہا کہ کیا تم گنجے پن کے شکار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی تھی، تمہارے گنجے پن کو دور کر دیا تھا اور تجھے اتنا سارا مال عطا فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم، میں تو جو ہے پدیشی امیر آدمی ہوں، مجھے کبھی بھی گنجا پن نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر وہ دوبارہ اپنی اسی حالت پر آ گیا اور اس کا مال برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ تیسرے شخص جو اندھے پن کا شکار تھا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں، لیکن اب میرا مال ختم ہو گیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، میں اللہ کی مدد کے بعد تمہاری مدد کا جو ہے طلبگار ہوں کہ میری مدد کرو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم میں پہلے اندھا تھا، جس طرح تو نے کہا میں اندھا ہی تھا، اور یہ میرا مال ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس میں سے تم جو لینا چاہو لے لو اور جو چھوڑنا چاہو چھوڑ جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ صرف تمہارا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تینوں بندوں کا امتحان لیا، ان میں سے تمہارے 2 ساتھی جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ برباد ہو گئے، لیکن تو نے جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے مال میں برکت عطا فرما دی ہے۔ تو جنہوں نے ناشکری کی ان کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ خرچ کرنے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔